بہت سے لوگ اسلام کے منکر ہیں، کون سے خدا کو مانتے ہیں؟ کوئی پتھروں کے سامنے جھک رہا ہے۔ یہاں کا جو اصل مذہب ہے وہ تو کروڑوں خداؤں کا ہے نا، جو جاپانیوں کا اصل، اس کا جو پروناؤنسیشن اتنی مشکل ہے یہاں کی، وہ ابھی ہم اوچا کیچا کاچا، کون سا شہر تھا جہاں ہم گئے تھے، وہ یار یاد نہیں ہو رہا مجھے، کیا نام تھا اس کا، جہاں نہیں آچا کچا کر کے کچھ ٹومیٹو کیچپ کا آ رہا تھا اس میں، نہیں یار وہ بھائی یہاں جو جاپانی تھے نا، وہ آچا کچا کر کے، بڑا مزے کا نام تھا اس کا۔ تو کتنے سارے خدا ہیں ان کے مذہب کا، میں نام بھول گیا، جو پرانا قدیم بدھسٹ تو بعد میں آئے نا، تو وہ اس سے پہلے کا جو مذہب تھا اس میں ہزاروں خدا ہیں، ادھر کا خدا الگ ہے، ادھر کا خدا الگ ہے، ادھر کا خدا الگ ہے، ادھر کا خدا الگ ہے۔ ہندوؤں کے الگ ٹائپ کے خدا ہیں، اتنے سارے بھگوان ان کے، کنفیوژن ہے، اس سے تھوڑی سکون ملے گا۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل، بتاؤ ایک شخص ہے جس کا ایک معبود ہے، اسے اس معبود کو خوش کرنا کیا ہے؟ آسان ہے، اور ایک ہے جس کے ہزاروں مولا ہیں، ہزاروں آقا ہیں، تو کون سکون میں ہوگا بھائی؟ ان کا ادھر کا شادی کرانے کا دیوتا الگ ہے، بچہ پیدا کروانے کا دیوتا الگ ہے، رزق کا دیوتا الگ ہے، بیماری کو صحت دینے کا دیوتا بولو الگ ہے، 20 قسم کے دیوتا ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارا رب صرف وہی ہے جس نے اس کائنات کو کلمہ کن کی طاقت سے بنایا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور اس کائنات کو پھیلاتا چلا جا رہا ہے۔ وہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کائنات رکی بھی نہیں ہے، یہ پھیل رہی ہے۔ ہمارا رب وہ ہے جس نے پانی کے قطرے میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کیے کہ وہ ماں کے رحم میں جاتے ہیں اور اس میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر بننا شروع۔ ہم صرف اس خدا کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ کریٹڈ ہیں، وہ مخلوق ہے، وہ خالق نہیں ہے، وہ معبود نہیں ہے، وہ سب ہماری طرح کے محتاج انسان ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، ایک اکیلا اللہ ہے جو غنی ہے، بے پرواہ ہے، قابل تعریف ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنا کلیئر کانسیپٹ ہے یا نہیں ہے؟ یہ اسلام میں ہی ملے گا آپ کو، اسلام کے علاوہ یا تو اسلام ہے یا ایتھیزم ہے، جو خدا کے ہی منکر ہیں۔ وہ تو بہت بڑی حماقت والا کام کر رہے ہیں کہ بنانے والے کا انکار کر دیا۔ تو مذہب میں آپ کے پاس میرے بھائی اسلام کے علاوہ کوئی آپشن بولو نا نہیں ہے۔ تو کتنا اللہ نے احسان کیا کہ آپ کو مسلمان پیدا کر کے یہ آزمائش سے بچا لیا اللہ نے آپ کو۔ تو بجائے اس کے کہ اس نعمت پہ قدر کر کے یہاں لوگوں میں دعوت دیتے، ان کو مسلمان بنانے کی کوشش کرتے، ان کو ادھر لانے کے بجائے خود ہی ادھر کو کھسکنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعرفون نعمت اللہ، اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، اس کے بعد ناشکری کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی جو طاقت اور قدرت ہے اس پر ایمان لے کر آئیں، اللہ کے احسانات کا استحضار کیا کریں۔ غیر مسلم جب کھانا کھاتا ہے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تھینک یو ایک دوسرے کو بہت کہا جاتا ہے، اب کسی کو کوئی چیز ہے تھینک یو، وہ واپس کرے گا تھینک یو۔ ہمارے ہاں جو دیسی لوگ ہیں ان میں تھینک یو کی تھوڑی سی کمی ہے، ایسی چیزوں کی زیادتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ وہ زیادتی کن چیزوں کی پھر کبھی ملیں گے تو بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ تھینک یو کے بجائے وہاں تو یعنی الٹا کام چل رہا ہے۔ تو اسلام نے ہمیں اتنا ہم پر احسان کیا کہ اللہ کا ہمیں تعارف کروایا۔ پھر مزے کی بات یہ کہ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو گاڈ کو مانتے ہیں، صرف مسلمان ہی نہیں اور ایک خدا کو مانتے ہیں۔ مذہب میں تو ایسے نہیں، لیکن انڈیویجولی ایسے بہت سارے لوگ آج بھی دنیا میں ہیں، سائنسدانوں میں بھی ہیں، پروفیسروں میں بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہے خدا ہے، ہم مانتے ہیں کہ یہ خدا ہے، یہ خود بخود کائنات نہیں بن سکتی۔ ہر قوم میں ایسے سائنسدان لوگ موجود ہیں، وہ کسی مذہب کو فالو نہیں کرتے، لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ بنانے والا کوئی ہے، یہ خود بخود نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ یہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، ایسے لوگ بھی آپ کو گمراہ کر سکتے ہیں کہ بھی ہے نا، لیکن مسلمانوں کا اللہ ہے، ہم اس کو کیوں مانیں؟ بھائی کوئی ہے کریٹر، ہم یہ کیوں مانیں کہ وہ مسلمانوں کا اللہ ہے؟ بھائی ہے، بھائی گاڈ ہے، وہ خدا ہے۔ تو جب بھی کوئی ایسا وسوسہ دماغ میں آیا کرے نا، شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے، انسان بھی ڈال سکتے ہیں، تو یہ جواب دیا کرے شیطان کو اور انسان کو، ان سے کہا کریں بھائی ایک گاڈ وہ ہے جو گونگا بہرا ہے، سمجھ لیں، اور ایک گاڈ وہ ہے جو کہتا ہے میں نے آدم کو مٹی سے بنایا، ان کی پسلی سے اماں حوا کو بنایا، ان دونوں کے ملاپ سے انسانوں کو میں نے بھر دیا، اور میں نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، میں نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، میں نے یعقوب، یوسف علیہم الصلاۃ والسلام، ان پیغمبروں کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، میں نے انسانوں کو لاوارث نہیں چھوڑا، ان کی ہدایت کے لیے میں نے 4 مشہور آسمانی کتابیں آسمان سے نازل کی، تورات، زبور، انجیل، قرآن، ان کے نام بھی بیان کر رہے ہیں قرآن،
اور یہ ساری ڈیٹیل. پھر ان میں اس نے لکھ دیا کہ میں ان چیزوں پہ خوش ہوتا ہوں, ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں, اور یہ بھی بتاتا ہے میں نے تمہیں پیدا کیوں کیا, تمہارا اصل ویژن ہونا کیا چاہیے. اتنی ساری چیزوں میں ہمیں وہ گائیڈ کر رہا ہے. وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ عبادت کے لائق کون ہے, اس نے بھی بتایا حج کا کیا طریقہ ہے, نماز کا کیا طریقہ ہے, زکوٰۃ کا کیا طریقہ ہے, مر جاؤ گے تو وراثت کیسے ڈیوائڈ ہوگی, شوہر کے بیوی پہ, بیوی کے شوہر پہ کیا حقوق ہیں, والدین کے کیا حقوق ہیں, بھائی بہنوں کے کیا حقوق ہیں. پوری ایکسپلینیشن وہ پیغمبروں کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے کر رہا ہے. تو اگر یہ سچی مچی والا خدا نہیں ہے تو جھوٹی موٹی والا جو تمہارا سچی مچی والا ہے, تو وہ جھوٹی موٹی والے خدا کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتا؟ تو ہم گونگے بہرے خدا کو مانیں یا اس خدا کو مانیں جو ہمیں گائیڈ کر رہا ہے؟ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی. کیا زبردست آیت ہے سورہ یونس کی. اللہ فرماتے ہیں بتاؤ وہ زیادہ اتباع کے حقدار ہے جو تمہیں گائیڈنس دے رہا ہے, یا وہ جس کو خود گائیڈنس کی ضرورت ہے, اس کے پاس کوئی ہدایت ہی نہیں ہے. کس کی بات کو مانو گے؟ دیکھو آپ نے کسی سے راستہ پوچھا کہ بھائی میں نے فلاں جگہ جانا ہے, اس کا راستہ کیا ہے. وہ بندہ, ایک بندہ کھڑا ہوا راستہ بتا رہا ہے, یہاں سے مڑیے, یوں جائیے, سیدھے ہاتھ پہ, پھر الٹے ہاتھ پہ, پھر گولے گھنٹے والا آئے گا. ہم تو کراچی کے حساب سے بتائیں گے نا راستہ. پھر تھوڑے جائیں گے تو ادھر رشید برگر والا آئے گا. یہاں لوگ مجھے تھوڑے بات لمبی ہو جائے گی, تو رشید برگر والا آئے گا, پھر الٹے ہاتھ پہ نلی لہاری, یہ جا کے آپ انڈا موڑ پہنچ جائیں گے. ایک آدمی آپ کو ٹریک پورا نا سمجھا رہا ہے, پورا تمیز سے ایک لوکیشن بتا رہا ہے. دوسرا بھی وہاں کھڑا ہوا ہے, آپ اس سے پوچھتے ہیں بھائی کیسے جانا ہے, وہ چپ بول ہی نہیں رہا. حالانکہ اس کی زبان بھی ہے بولنے کے لیے, ہونٹ بھی ہیں, پوری باڈی ہے, کوئی شوق میں بھی نہیں گیا ہوا, کوئی دھماکہ ہوا قریب میں ایک دم شوق میں چلا گیا, چپ کھڑا ہوا ہے وہ. تو آپ مجھے بتاؤ کس کو فالو کرو گے, جو ہدایت دے رہا ہے یا جو گونگا بن کے بت بن کے کھڑا ہوا ہے؟ کس کو فالو کرو گے؟ جو بتا رہا ہے فی الحال آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہوگا؟ آپ بولو گے بھائی مجھے تو یہی بتا رہا ہے, میں تو یہی. تو اسلام کے علاوہ کوئی آپ کو ہدایت دیتا ہے ہی نہیں. اسلام کے علاوہ کوئی بتاتا ہی نہیں ہے کہ شراب اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے. کوئی بتا سکتا ہے؟ اسمبلی میں جو لوگ جائیں گے اگر وہ سارے شرابی ہوں گے تو شراب اچھی لیگل ہو جائے گی, اگر وہ شراب کو برا سمجھتے ہوں گے تو شراب کیا ہو جائے گی؟ اللیگل. ایک زمانے تک ہومو سیکسولیٹی بہت بری چیز تھی جب یہ کامن نہیں تھی. 1990 تک امریکہ میں ہومو سیکسولیٹی ایک دماغی بیماری سمجھی جاتی تھی, پرلے درجے کا پاگل آدمی سمجھا جاتا تھا. لیکن جب یہ چیز پھیل گئی, اسمبلیوں میں بھی ایسے لوگ پہنچ گئے, تو اب یہ کیا ہو گئی؟ یہ صرف لیگل نہیں ہوئی بلکہ ہیومن رائٹس میں شامل ہو گئی. تو یہ ہمیں بتائیں گے بھائی یہ تو خود ہدایت کے قابل ہیں. فمن یہدی الی الحق احق ان یتبع من لا یہدی الا ان یہدی. قرآن کہہ رہا ہے جو خود ہدایت کے لائق ہو وہ تمہیں گائیڈ کرے گا. انسان ہدایت کے لائق ہے, ہدایت یافتہ ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا, تو انسان انسانوں کو گائیڈ نہیں کر سکتا. انسان کو گائیڈ وہ کرے گا جس نے انسان کو پیدا کیا, اور وہ گائیڈنس اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اب بھائی اسلام کو یا تو دل و جان سے لو یا ایک طرف ہو جاؤ, پورے کچھ اور بن جاؤ. یہ بیچ میں لٹکنا کیا ہے, یہ خطرناک ہے. ہمارا اسلام جو ہے نا ہمارے مطلب کا اسلام ہے کہ کڑوا کڑوا تھو تھو, میٹھا میٹھا ہپ ہپ. موت کے بعد ہم سب چاہتے ہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو, ہمیں اوون میں ڈال کے راکھ نہ بنایا جائے. چاہتے ہیں نہیں چاہتے؟ بھائی اگر آپ نے لبرل بننا ہے, سیکولر بننا ہے, تو موت کے بعد کوئلہ بنا دو, تکے بنا کے کھلا دو کسی کو, یا قبر میں ڈالو, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب مر ہی گئے, جب آٹومیٹیکلی خود بخود پیدا ہوئے تھے تو مر گئے, تو کیڑوں نے جب کھانا ہے تو بہتر نہیں تکے بنا کے انسانوں کو کھلا دو یار. کیا خیال ہے؟ ارشاد بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا؟ پھر اس میں کیا اتنا وہ کہ بھائی, ایک دفعہ کسی نے ہم سے سوال پوچھا کہ جو ہے وہ چائنا میں نا جو ماں کی جو دودھ ہوتا ہے نا اس کو ڈبوں میں پیک کر کے وہ خشک کر کے باقاعدہ بچوں کی فیڈ کے طور پر کمپنیاں اس کو بیچتی ہیں, ڈبوں میں بک رہا ہوتا ہے. تو ہم سے سوال پوچھا کہ یہ جائز ہے ناجائز؟ ہم نے کہا یہ حرام ہے, ناجائز ہے. ایک صاحب نے کہا لو, ایک تو یہ مولوی لوگ بس ہر چیز میں ٹانگ اڑاتے ہیں, حلال حرام حرام, یہ ترقی کر ہی نہیں سکتے. اس میں کیا جا رہا ہے اگر وہ خشک ڈبوں میں ماں کا دودھ بک رہا ہے؟ تو یہ مولوی لوگ ہر جگہ کیا کرتے ہیں, فتوے جھاڑنا شروع کر. بھائی ہم سے تو پوچھا ہے تو بتائیں گے نا. تو میں نے کہا کہ یہ ڈبوں کا ترقی سے کوئی تعلق ہے؟ بولو. اس سے کہ یہ جاپان میں جو سائنسدان پیدا ہوئے ہیں یہ اس لیے ہوئے کہ ماں کا دودھ ڈبوں میں بکتا تھا. اس کا ترقی سے کیا تعلق ہے بھائی؟ اخلاقیات سے اس کا تعلق ہے. فقہاء نے لکھا ہے کہ انسانی جسم کے سے جو چیز بھی مکرم اور محترم چیز ہوتی ہے وہ بازاروں میں بکنے کے لائق نہیں ہے, انسانیت کی توہین نہیں ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کو بہت زیادہ عزت دی ہے. پوری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے, یہ اسپیئر پارٹس اس کے بکیں گے نہیں.
تبھی یہ جو ڈونیشن کر کے بیچ رہے ہوتے ہیں نا گردے وردے، حرام ہے، ناجائز ہے یہ اسپیئر پارٹس کی دکان تھوڑی ہے کہ ادھر سے گردہ اٹھا کے وسیم کو 1 کروڑ میں بیچ دیا اور ادھر سے جناب اپنا پتا نکال کے سلیم کے پکڑا دیا. تھوڑے دنوں میں کیا ہوگا، وہ اسپیئر پارٹس کی دکان ہوگی. موت کے بعد پرزے رکھے ہوئے ہوں گے وسیم بھائی کی آنکھیں، اور بھائی کوئی وسیم بھائی تو پیش کی معذرت یار، یہ کلیم بھائی کی جو ہے نا، اچھا بہت معذرت کے ساتھ، تو یہ گھٹنے ان کے، اچھا. تو اب کیا کروں، وہ کریکٹر یہی ہوتے ہیں نا. جاپان میں کچھ اور نام ہوں گے تو مجھے بتائیں جی. تو یہ سب یہ اسپیئر پارٹس کی دکان تھوڑی ہے انسان کو ہی. کیونکہ اگر آپ نے اس کو بالکل ہی صرف انسانیت کی خدمت ہی دیکھنی ہے کہ یہاں سے اٹھا کے اس کو بیچ دو، تو بھائی پھر دفنانے کی ٹینشن کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو کسی کے کام آ جائے تو اچھا نہیں ہے، تو مر جائے تو بھائی اس کو گوشت کھلا دو. اب تو مر گیا، ویسے بھی کیا کرنا ہے، تازہ تازہ ہے، ابھی تازہ تازہ مرا ہے، ڈبوں میں پیک کر کے. کل آج ماں کا دودھ ڈبوں میں پیک کر کے بک رہا ہے، کل گوشت بھی بک سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اسلام میں جس ماں کا دودھ آپ نے پیا ہو اس کا بہت بڑا حق ہے. جس ماں نے، عورت نے، دیکھو غیر مسلموں کے ہاں ریلیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اسلام تو ریلیشن ہی کی بیس پہ قائم ہے، اللہ سے ریلیشن، آپس میں ریلیشن. تبھی تو قرآن جہاں اپنا حق بیان کرتا ہے وہیں فوراً ماں باپ کا تذکرہ کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں؟ والدین کے. تو ریلیشن ہی کی بیس پہ تو اس مذہب وجود میں آیا ہے. اس مذہب کی بیس ہی ریلیشن پر ہے کہ اپنا ریلیشن اپنے بنانے والے سے بھی صحیح کرو اور جنہوں نے تمہیں پیدا کیا ان سے بھی صحیح کرو. اسلام میں بتاؤ نا مجھے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ والدین کا ہے یا نہیں ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کر دی ہے. لا تقل لهما اف، اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا تو بہت دور کی بات. بڑھاپے میں ان کو گھر میں رکھ کے ان کے سامنے چیخو پکار پہ اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، برداشت کرنا ہے بس. بہت بڑا حق ہے. اس سے زیادہ حق یعنی قرآن نے اتنے اہتمام سے بیان کیا، نبی نے بھی اور قرآن نے بھی. کسی کے حقوق کو قرآن نے اتنی زیادہ تاکید سے بیان نہیں کیا جتنے آپ کے پیرنٹس اور آپ کے باپ اور آپ کی ماں کے حقوق کو بیان کیا. کیوں؟ ان کا آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ کردار پیدا کرنے میں اور پھر پالنے میں. تو اسلام نے کہا کہ جس عورت نے بچپن میں تمہیں اٹھا کے اپنی چھاتی سے دودھ پلا دیا، وہ سگی ماں نہ بھی ہو، رشتے میں وہ کیا بن گئی؟ تو ریلیشن ہے نا، وہ تو ریلیشن ہے. یہاں تو کیا ہوگا بھائی، کسی نے دودھ پلا دیا تو چند پیسے پکڑائے، چلو جی فائدہ اٹھا لیا اس نا 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 نا، مقدس رشتہ ہے. اب اس کا دودھ اگر ڈبوں میں پیک ہو رہا ہو اور بک رہا ہو مارکیٹ میں، تو کیا پتا چلے گا کون سی اس کی ماں بن رہی ہے، کون سی نانی بن رہی ہے، کون سی اس کے. تو یہ ان لوگوں پہ سوٹ کرتی ہیں یہ چیزیں جو ریلیشن کے قائل نہیں ہے، جنہوں نے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا ہے، جنہوں نے کتوں کے ساتھ دل بہلانا ہے، بلیوں کے ساتھ دل بہلانا ہے. انسان کو اللہ نے ریلیشن میں پیدا کیا ہے. اللہ کا رشتہ، پھر اس کے بعد ماں باپ کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ، چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی. آپ دیکھو حضرت ابو طلحہ انصاری نبی کی خدمت میں آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ نے قرآن میں حکم دیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، محبوب چیز صدقہ کرو میری راہ میں. تو یا رسول اللہ میرا یہ باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں یہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کس کو دوں؟ آپ نے فرمایا اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو. کیوں؟ وہ غریب تھے. تو غریب میں سب سے زیادہ ترجیح کس کو دی جا رہی ہے؟ خونی رشتوں کو، بلڈ ریلیشن کو. ہو سکتا ہے بھائی زیادہ غریب نہ ہو، چچا زاد تو، حالانکہ مدینہ میں تو غریب کم تھوڑی تھے، لیکن ترجیح کس کو دی جا رہی ہے؟ چچا زاد، تاکہ ان سے ریلیشن کیا ہو جائے. بولے نا بھائی، جملہ مکمل کریں، ریلیشن مضبوط. اسلام انڈیویجولی آپ کو لائف گزارنے کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ بس ریاست کے غلام ہو، ریاست کو ٹائم پہ ٹیکس ادا کرو اور اس کے بعد موج مستی کرو، اولڈ ہاؤس میں مر جاؤ. نہ، یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو ریلیشن کو کیا کرنا پڑے گا؟ 2 چیزیں ہیں، ریلیشن بنانا بھی پڑے گا اور اس کو جوڑنا بھی پڑے گا.